السلام علیکم ٹو آل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسٹوڈینٹس خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب کو میں طریقہ سمجھا سکوں. سب سے پہلے تو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آن لائن بک کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے گوگل یا کروم پر جا کر لکھنا ہے AIOU سافٹ بک. یہاں پر لکھنے کے بعد آپ نے بک سافٹ یہ پہلی ویب سائٹ ہے کہ اسے کلک کرنا ہے. اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پروگرام سلیکٹ کرنا ہے. اب جیسے لائک BS اسلامک اسٹڈی ہے تو میں نے BS اسلامک اسٹڈی سلیکٹ کر کے سبمٹ کروا دیا ہے. اب اس کو سبمٹ کروانے کے بعد جیسے موسٹلی اسٹوڈینٹ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ 9409 انگلش کمپلسری 3 کی تیاری ہم کیسے کریں, تو وہ انشاءاللہ اب اس ویڈیو میں بتاؤں گی. اور تب یہ ویڈیو لازمی اینڈ تک دیکھیں تاکہ سارے کانسیپٹ اچھے سے سمجھ آئیں. 9409 انگلش کمپلسری 3 یہاں سے آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا. یہ جو ایرو بنا ہوا ہے اس ایرو سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ آپ کی بک کر چلے جائے گی فائل مینیجر میں. آپ نے اسے کلک کرنا ہے. اسے کلک کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے. اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو 3 کوڈ شو رہا ہے 1425 9409 8504. مطلب کہ ان تینوں کوڈ کی یہ ایک ہی بک ہے. ان تینوں کوڈ کے جو پروگرام کے اسٹوڈینٹس ہیں ان تینوں کی یہی کتاب ہے, بیسک آف ٹیکنیکل انگلش. اس کتاب کا یہ نام ہے, بیسک آف ٹیکنیکل انگلش. اب ٹیکنیکل مطلب ٹیکنالوجی کے تھرو سارا پیپر اس کا بک میں سے آتا ہے. 8 سوالوں نے جن میں سے 5 سوال کرنے ہیں. اب اس میں سے ہم سب سے پہلے بک کا آپ چیک کیا کریں کہ اس میں چیپٹر کون سے ہیں. اس میں دیکھیں 9 چیپٹر ہے. 9 چیپٹر میں سے اگر آپ 6 چیپٹر بہت اچھے سے کر لیتے ہیں مطلب کہ پھر بھی ایک چیپٹر آپ کا اضافی تیار ہوگا. ایک چیپٹر میں سے ایک سوال آنا ہے. اب جو یونٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کہ انٹروڈکشن ٹو ٹیکنیکل کمیونیکیشن. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ انٹروڈکشن جو ہے, جو تعارف ہے, وہ ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا کیا ہے. ٹیکنیکل کمیونیکیشن کیا ہے. ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ٹیکنالوجی کے تھرو آپ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. لائک جیسے کہ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, اسنیپ چیٹ ہے, یوٹیوب ہے, یہ ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. سیکنڈ چیپٹر انہوں نے کہا ہے کہ اپلیکیشن آف ٹیکنیکل رائٹنگ, کہ آپ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں. جیسے جی میل کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں کو کہ ہمارا پاسورڈ گم گیا ہے, ہمیں پاسورڈ ری سینڈ کر دیں. اس طرح سے میل کی جاتی ہیں. یا واٹس ایپ پر آپ جو میسج ٹائپ کر کے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ, تو یہ کیا ہے ٹیکنیکل رائٹنگ. اس کے بعد تیسرے چیپٹر میں کیا کہہ رہے ہیں, دا پروسیس آف ٹیکنیکل کمیونیکیشن, کہ اس کا عمل کیا ہے. چوتھے میں وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل کمیونیکیشن اسٹائل, جیسے فونٹ وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد یونٹ نمبر 5 ہے وہ ریسرچنگ ہے. یونٹ نمبر جو 6 ہے وہ ڈیزائننگ پیج ہے. جیسے ایڈیٹنگ وغیرہ آپ لوگ اسائنمنٹس ہے تو اسائنمنٹ کے فرنٹ پیج کیسے پیارے سے پیارے بنا سکتے ہیں آپ. ویژول ایڈز ہے. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ پروفیشنل کمیونیکیشن ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا. کوئی سے دو لوگ, 3 لوگ, دو سے زیادہ لوگ جب ایک دوسرے میں بات کر رہے ہیں تو وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. یونٹ نمبر 9 ہے جیسے ریٹرن کمیونیکیشن, لیٹر اینڈ اپلیکیشن, جس میں خط, درخواستیں, فارمل انفارمل لیٹر وغیرہ آتے ہیں. فارمل کسی ادارے کو لکھنا, اور انفارمل لیٹر وہ ہوتے ہیں جو کسی فرینڈ کو, ریلیٹیو کو آپ نے لکھنا ہے. تو یہ بات بہت اچھے سے مائنڈ میں بٹھانی ہے کہ فارمل اور انفارمل لیٹر میں فرق کیا ہے. فارمل وہ ہوتے ہیں جو کسی ادارے کو, جاب کے لیے آپ لوگ لکھتے ہیں, اور انفارمل وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کسی فرینڈ کو لکھنے ہیں. فرینڈ کو لکھنا ہے کہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں تو آپ ہمارے گھر آ جائیں, وہاں پر جو آپ لوگ میٹرک سے انٹر تک لکھتے آئے ہیں. اور جو جاب کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھ کر ہیں, آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو آپ نے خط لکھنا ہے کہ LMS پورٹل میں اپڈیٹ کی جائیں. یا کوئی ایسا ایشو جو آپ لوگوں کو سمجھ نہ پڑھ کریں, کوئز کے جس طرح سے ڈفرنٹ اسٹوڈینٹ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ کوئز ہم کر رہے تھے, ٹائم اپ ہو گیا, کہ اس کے لیے یونیورسٹی کو آپ خط لکھیں کہ اس چیز کو صحیح حل کیا جائے تاکہ ہمارے ٹائم سے ہی ہو, پورٹل کو اپڈیٹ کیا جائے. اسی طرح اب آپ لوگوں نے دیکھیں پھر سیکنڈ کیا کریں کہ پہلے چیپٹر میں آئے ہیں نا, تو پہلے چیپٹر سے 1.5 تک جو ہے نا, یہ ایک ہی ٹاپک ہے.
یہ ایک ہی ٹاپک ہے، اس کے ریلیٹڈ آپ کو سوال ہے، اس میں سے سارے لکھ دینا ایزیلی. باقی یہ جو 6 سے 12 تک ہے نا، یہ تھوڑی مشکل ورڈنگ ہے، اسے بے شک اسکپ کر دیں. اس کے 1.5 تک کا میجر ٹریٹس آف ٹیکنیکل کمیونیکیشن، اس کے کوئی سے 5 پوائنٹ بھی اچھے سے یاد ہو جائیں تو اوکے ہیں، سارے ہو جائیں تو بہتر ہے. سارا بک سے اب یہ سارا نہ کرنے بیٹھے، جسٹ اس کو ڈیفینیشن کے طور پہ کرنا تاکہ سمجھ آ جائے. مزید یوٹیوب سے اگر آپ لوگ سرچ کریں گے نا 9409 لکھ کر لیکچر، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھے لیکچر ملیں گے. اور جیسے اب دیکھیں تو یہاں پر آ گیا اپلیکیشن آف ٹیکنیکل رائٹنگ، لکھنا کیسے ہے، لکھنے کے بارے میں. تو یہاں سے آپ نے یہ سارے اس کو ڈیفائن کرتے جائیں، ایک بار پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سارا سمجھ آتا جائے گا. یہ دیکھیں فارمل رپورٹ، انفارمل رپورٹ، میمو وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، مینول کیسے ہوتے ہیں، یہ آڈینس کیا ہے. ان چیز کو جب ایزیلی سے انگلش کے ساتھ نا تھوڑی اردو پڑھا کریں تاکہ آسانی سے سمجھے آڈینس کیا ہوتی ہے. اس کے بعد اب دیکھیں رول آف آڈینس کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا. اب جیسے فرض کریں میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں تو آپ آگے سے آڈینس بھی بن جاتے ہیں کہ آپ کیا آیا کہ آپ لوگوں کو میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میں نے اس چیز کو بھی تو دھیان میں رکھنا ہے. یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، اس میں نا میمو اور مینول امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیفینیشن کے طور پر کرتے جائیں. جتنا ہو سکے وہ یہ کنسیپٹ رکھا کریں، جتنا یاد کرنا وہ اچھے سے یاد کرنا ہے. مینول. اور آگے آئے گا یونٹ نمبر 3. اب یونٹ نمبر 3 ہے کہ دا پروسیس آف ٹیکنیکل کمیونیکیشن، کہ اس کا عمل کیا ہے ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا. تو اب عمل دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ اپنا ڈاکومنٹ سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے کہ کس طرح سے ورڈنگ میں یوز کروں، کیا اچھی ورڈنگ ہوگی، یہ پروسیس ہوں گے. یا کس طرح سے ایک سینڈر جو سینڈ کر رہا ہے میسج، وہ ریسیور کو کیسے دے کے ریسیور کو سمجھ بھی آئے. اس میں سے جو آسانی سے سمجھ آ جائے وہ کر لینا، باقی بے شک اسکپ کر دینا. یہ سارے چیپٹر آپ ریویو کیا کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی سے 6 چیپٹر، کوئی سے اگر 5 بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں نا تب بھی کور ہو جائے گا. اب جیسے چیپٹر نمبر 4 ٹیکنیکل کمیونیکیشن اسٹائل، فونٹ وغیرہ چینج کرنا، تو یہ چیزیں ہر چیپٹر کی چیک کیا کریں. ہر چیپٹر کے پوائنٹس یہ کنٹینٹ چیک کیا کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کنٹینٹ ضرور چیک کیا کریں. اگر کنٹینٹ اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھ لیے تو آپ نے سارا چیپٹر سمجھ لینا ہے. اس کے بعد یہ اب جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں تو اضافی بھی مطلب کہ سارا بہت ہی نا ان ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے، تو آپ تو اس بک کو دیکھ کے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح پھر یہاں پہ ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں، کی بک انگلش کوڈ 9409. ناصر والوں کی کمپنی کے لیا کریں. یہ دیکھیں ناصر اوپر لکھے، ناصر والوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کمپنی کا کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں سوال جواب نہیں نا بنے ہوتے، تو انہوں نے بہت اچھے سے سوال بنائے ہوتے ہیں پورے ٹاپک وائز. اب دیکھیں انہوں نے 175 لگا لیں، 172 ہے یہ ہے نا، تو آگے 3-4 پیج اور لگا لیں یا 180 تک. انہوں نے پوری بک سمجھا دی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہی آپ ریویو کر کے کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کوسچن نمبر 1 انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب یہ سارا نہ کریں، بس اس کی ڈیفینیشن اچھے سے کر لیں جو اس میں سے چیز سمجھ آئے. جو نمبر 2 بھی ہے، جو 1.5 پوائنٹ ہے وہ کوسچن نمبر 3 میں آیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے کوئی سے اگر 5 پوائنٹ بھی یاد رہ جائیں تو آپ پہلے پوائنٹ لکھا کریں گے پھر پوائنٹ کو ڈسکرائب کیا کریں. یہ اپلیکیشن آف ٹیکنیکل رائٹنگ، یہ دیکھیں. اور انہوں نے پوچھا نا ڈیفینیشن دا آڈینس. An audience is a group of people who participate in a show. ٹھیک ہے کہ وہ جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مطلب آپ کے ورک آف آرٹ میں، تھیٹر میں، ویڈیو میں، گیمز میں. اب اگر اتنی مشکل ہے جیسے واٹس ایپ میں آڈینس، تو ہر چیز آڈینس ہی پھر آگے کیا کمیونٹیز بناتے ہیں، کمیونٹی سے گروپ، گروپ سے کمیونٹی، کمیونٹی، اور اس طرح سے سارا ہوتا ہے.
اس کے بعد فارمل انفارمل رپورٹ. فارمل رپورٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایسا ہی اسٹرکچر ہے جو آپ نے کسی ادارے کو لکھنا ہے, کوئی ٹاپک وائز ہو سکتا ہے. اس میں آپ نے ذرا اچھے اچھے لفظ استعمال کرنے ہوتے ہیں. انفارمل میں ہوتا ہے کہ اپنے فرینڈس کو آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں مائی ڈیئر فرینڈ نیم, مائی ڈیئر, آپ لوگ نیم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ نمبر 3 ہے تو اس میں دا پروسیس آف ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہے. جب اس کو ریڈ جسٹ اگر ریڈ اچھے سے کریں گے نا تو یہ بک انشاءاللہ پوری کور ہو جائے گی. مزید اس کے آپ یوٹیوب چینل سے لیکچر سرچ کریں گے نا تو بہت ہی ایزیلی آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے ایڈیٹنگ, دا پروسیس آف ایڈیٹنگ. تو آپ خود مائنڈ سیٹ کریں گے اگر آپ لوگ کوئی پک ایڈٹ کر رہے ہیں تو اسے کیسے ایڈٹ کریں گے, اس کے آگے پوائنٹس آپ کر دینا. جسٹ اس کا میں نے اوور ویو کرنا تھا. باقی آپ لوگ اس کو دیکھ لینا. مزید جس کو سمجھ نہ آئے وہ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, پوچھ لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیکنیکل کمیونیکیشن اسٹائل تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر جو 8 ہے اس کا آسان بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تو وہ ذرا چیک کر لینا. فارمل اور انفارمل ٹائپس آف لیٹر وہ چیزیں ہیں گی. یہ 9409 کی بک ہے, بہت اچھی ہے, اس کو سب رکھ لیں. باقی پیپر اسائنمنٹ کوسچن پیپر کیا کیا کریں اور سی وی بنائیں. ایک کوئی سی وی سیکھ جائیں, سی وی بنانی آنی چاہیے آپ لوگوں کو. سی وی بنانا سیکھیں, یہ ٹائپ کا فلیٹر. اور سب اسٹوڈنٹ یہ چینل سبسکرائب کر لیں. جو آپ لوگوں نے ادھر ادھر گروپ میں گھومنا ہوتا ہے نا وہی ایزیلی آپ لوگ اس بک سے ادھر چینل سے دیکھ سکتے ہیں. ڈاٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا. تو اگر آپ سب کوآپریٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر مجھے کیا فائدہ کہ میں بھی پھر لگی رہوں. اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو مجھے بتایا کریں.